میرے ساتھ جو ہوا وہ ایک بہت ہی ایک چھوٹا سا انسیڈنٹ ہے. میرے باقی جو ہمارے پارٹی کے جو لوگ ہیں وہ میرے ساتھ بیٹھے ہیں. میرے آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے جب میں بیان کروں گا کہ ان کے ساتھ کیا کیا ہوا ہے. کیا کوئی پوچھے گا اس کو؟ کیا اس کو کمرہ عدالت میں بلایا جائے گا کہ وہ جواب دے کہ اس پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ جس کو 2/3 میجورٹی پاکستان کے عوام نے دی ہے اس کے ساتھ یہ سلوک کیوں روا رکھا گیا ہے؟ آئین بتایا جائے, قانون بتایا جائے, وجہ بتائی جائے ہمیں. یہ میری زندگی کا یا کسی اور انڈیویجول کی زندگی کا سوال نہیں ہے. یقین جانیے میں اس کانٹیکسٹ میں بات نہیں کر رہا. یہ ریاست کی سروائیول کا اور ریاست کے آگے بڑھنے کا سوال ہے, اور یہ پاکستان کے تمام عوام کے مستقبل اور ان کے آگے بڑھنے کا سوال ہے. چاہے جان سے مار دیں ہم جھکیں گے نہیں. رؤوف حسن کا اعلان. الزام عائد کیا حملہ آور خواجہ سرا نہیں تربیت یافتہ تھے. پلان کے تحت قاتلانہ حملہ کیا گیا, مقصد میرا گلا کاٹنا تھا. ترجمان پی ٹی آئی نے اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ جمہوریت کے دھوئیں کے پیچھے فرد واحد کی آمریت ہے. جس جبر اور فسطائیت کا مظاہرہ کیا گیا اس کی مثال نہیں ملتی. جو میرے ساتھ ہوا وہ تو بہت ہی معمولی واقعہ ہے. میرے ساتھیوں کے ساتھ بہت ظلم ہوا. ملک میں اداروں کی تذلیل اور تقسیم کرنے کی کوشش کی گئی. قوم کو باہر نکلنا ہوگا. یہ میرا نہیں ریاست کے مستقبل کا معاملہ ہے. اپوزیشن لیڈر عمر ایوب نے رؤوف حسن پر حملے کی FIR مسترد کر دی. تحقیقات کے لیے جوڈیشل کمیشن بنانے کا مطالبہ کر دیا. رؤوف حسن واقعے سے ثابت ہوا کہ نظام ڈنڈے سے چلایا جا رہا ہے. علم ہے اس واقعے کے پیچھے کون ہے. پارٹی تیار ہو جائے, رؤوف حسن کے معاوضے پر سڑکوں پر نکلیں گے. قوم بہت قربانی دے چکی, اب آپ سے قربانی چاہے گی. بانی پی ٹی آئی کی اڈیالہ جیل میں میڈیا سے گفتگو. کہتے ہیں ججز اپنی ساکھ کے لیے کھڑے ہو گئے ہیں. مخالفین کو لگ رہا ہے کہ میری ڈیل ہو گئی ہے. 30 مئی کو سپریم کورٹ میں میرا میچ ہے. رؤوف حسن صاحب کے معاملے میں وزیر داخلہ نے ایرانی صدر جو شہید ہوئے ہیں حادثے میں, ان کے رفقا, اس حوالے سے وہ جنازے میں شرکت کے لیے جو ڈیلیگیشن گیا ہے وزیر اعظم کے ساتھ وہ تہران گئے ہیں. انہوں نے جانے سے پہلے مجھے بریف کیا اور پھر جو IG اسلام آباد ہیں علی ناصر رضوی, ان کی ذمہ داری سونپ کے گئے تھے. رؤوف حسن صاحب کے اپنے بیان کے مطابق جو انہوں نے دیا منوان FIR درج کر لی گئی. حکومت بالکل اس واقعے کی پوری سنجیدگی کے ساتھ تحقیق کر رہی ہے اور کرے گی. ہمیں اس بات کا دکھ اور افسوس ہے. پی ٹی آئی کے منوان بیان کے مطابق مقدمہ درج کیا گیا. رؤوف حسن پر حملے کی تحقیقات کے لیے کمیٹی بنا دی. انکوائری پر شک نہ کیا جائے. اعظم نذیر تارڑ کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال. وزیر قانون نے کہا کہ فیصل وارڈا کا معاملہ سینٹ کمیٹی کے سپرد کر دیا گیا ہے. توہین کو اسلحے کے طور پر استعمال نہ کریں. ہمیں طلب کیا جا سکتا ہے تو انہیں بھی طلب کیا جا سکتا ہے. آئین عدالت کو اختیار نہیں دیتا کہ غصے میں کچھ بھی کہہ دے, اور نہ کسی عدالت کو وزیر اعظم طلبی کا اختیار دیتا ہے. ملک میں توہین کا کھیل کھیلا جا رہا ہے. انفرادی اور مشترکہ طور پر کسی کو عزت اچھالنے کا حق نہیں. توہین عدالت کے قواعد و ضوابط طے ہونے چاہیے. MQM پاکستان کے سینیٹر فیصل سبزواری کا مطالبہ. نون لیگی رہنما طلال چودھری نے کہا کہ مہذب دنیا میں توہین عدالت کا قانون ختم ہو چکا ہے. ثاقب نثار نے پیغام بھجوایا, اسمبلی جانا چاہتے ہو تو نواز شریف کا ساتھ چھوڑ دو. ہواؤں کا رخ بدلنے لگا. پی ٹی آئی کے لیے اچھی خبریں آنے لگیں. پہلے 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس میں بانی تحریک انصاف کو ضمانت ملی. گزشتہ روز سابق وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی 1 سال بعد رہا ہوئے. آج کئی ماہ سے روپوش پی ٹی آئی رہنما حماد اظہر منظر عام پر آ گئے. پارٹی سیکریٹریٹ اسلام آباد پہنچے. کہا کہ کل بانی چیئرمین کا پیغام ملا کہ اب آپ کے باہر آنے کا وقت ہو گیا ہے. مراد سعید سمیت اب تمام روپوش رہنما باہر آئیں گے. پولیس نے حماد اظہر کی گرفتاری کے لیے چھاپا مارا, لیکن وہ چکمہ دے کر پشاور نکل گئے. اقوام متحدہ کے وفد کی پی ٹی آئی سینٹرل سیکریٹریٹ آمد. پی ٹی آئی قیادت سے ملاقات. 5 رکنی وفد نے رؤوف حسن کی خیریت معلوم کی. UN وفد میں 3 لوگ نیو یارک اور 2 اسلام آباد آفس سے تھے.
نیب ترامیم کیس میں بانی پی ٹی آئی کی ذاتی حیثیت میں پیش ہونے کی استدعا، چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو تحریری درخواست بھجوا دی۔ سپریم کورٹ میں نیب ترامیم کیس کی سماعت 30 مئی کو مقرر ہے۔ اڈیالہ جیل میں 190 ملین پاؤنڈ کیس کی سماعت ہوئی۔ احتساب عدالت میں مجموعی طور پر 30 گواہان کے بیانات ریکارڈ، 21 پر جرح مکمل ہو چکی۔ سماعت 31 مئی تک ملتوی کر دی گئی۔ رہنما پی ٹی آئی یاسمین راشد کی طبیعت ناساز، کوٹ لکھپت جیل سے جاری میڈیکل رپورٹ میں تشویشناک قیدی قرار۔ رہنما پی ٹی آئی کو جیل سے سروسز ہاسپٹل لاہور منتقل کر دیا گیا۔ حکام کے مطابق یاسمین راشد کو ہائی بلڈ پریشر، جسم میں پانی کی شدید کمی کا سامنا ہے۔ گرم موسم میں سیاسی پارا ہائی، اپوزیشن کا مولانا فضل الرحمان سے رابطہ۔ عمر ایوب کی قیادت میں اپوزیشن کا وفد سربراہ جے یو آئی سے ملاقات کے لیے پہنچ گیا۔ حکومت مخالف تحریک کو حتمی شکل دی جائے گی۔ ایرانی صدر ابراہیم رئیسی، وزیر خارجہ حسین امیر اور دیگر کی نماز جنازہ تہران میں ادا کر دی گئی۔ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی نے نماز جنازہ پڑھائی۔ حماس کے سربراہ اسماعیل ہنیہ سمیت لاکھوں افراد کی شرکت۔ صدر ابراہیم رئیسی کی تدفین کل مشہد میں روضہ امام علی رضا علیہ السلام کے احاطے میں ہوگی۔ ایرانی صدر کے جنازے پر حیران کن مناظر۔ یہودی ربیوں کا وفد بھی ابراہیم رئیسی کو الوداع کہنے کے لیے تقریب میں پہنچ گیا۔ وزیر اعظم کی مرحوم ایرانی صدر ابراہیم رئیسی کے لیے منعقد یادگاری تقریب میں شرکت۔ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی سے ملاقات۔ وزیر اعظم کا مرحوم صدر ابراہیم رئیسی اور ان کے رفقا کی شہادت پر تعزیت کا اظہار۔ شہباز شریف قائم مقام ایرانی صدر محمد مخبر اور دیگر رہنماؤں سے بھی ملے۔ ہیلی کاپٹر حادثے میں شہادتوں پر تعزیت اور فاتحہ خوانی کی۔ وفاقی وزراء اسحاق ڈار، محسن نقوی اور عطا اللہ تارڑ بھی وزیر اعظم کے ساتھ تھے۔ حکومت کا احسن اقدام، 2025 تک 100 نئے ای پروگرام مراکز اور 10 نئے آئی ٹی پارک قائم کرنے کا اعلان۔ وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں آئی ٹی پارک کا قیام خوش آئند ہے۔ اسلام آباد آئی ٹی پارک کی تعمیر کا کام جلد مکمل کیا جائے گا۔ قیمتی پتھروں کے شعبے سے متعلق اجلاس سے خطاب میں کہا کہ پاکستان قدرتی وسائل سے مالا مال ہے، درست فائدہ اٹھانے کی ضرورت ہے۔ قیمتی پتھروں کے شعبے کو باقاعدہ صنعت کا درجہ دینے کے حوالے سے اقدامات اٹھائے جائیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا ہولی فیملی اسپتال راولپنڈی کا دورہ۔ مریم نواز نے مختلف وارڈز کا معائنہ کیا۔ آئی سی یو میں زیر علاج مریض بچوں کی عیادت کی۔ اسپتال کے نیو بلاک دورے پر مزدوروں کی کم اجرت کا نوٹس، قانون کے مطابق اجرت ادا کرنے کی ہدایت کر دی۔ نئے قرض پروگرام کے لیے آئی ایم ایف کا پھر ڈو مور۔ پاکستان سے مذاکرات میں گیس مزید مہنگی کرنے کا مطالبہ۔ تندوروں کے لیے گیس ریٹ بڑھانے کی بھی ہدایت۔ حکومت نے تندور کے لیے ریٹ نہ بڑھانے کی درخواست کر دی۔ پروٹیکٹڈ اور نان پروٹیکٹڈ صارفین کے لیے بل 100 سے 400 روپے تک بڑھانے کی تجویز۔ ڈومیسٹک، فرٹیلائزر، سی این جی، سیمنٹ سیکٹر کے لیے اگست سے گیس مزید مہنگی کر دی جائے گی۔ معاشی محاذ سے اچھی خبر، ملکی معیشت کے حجم اور پاکستانیوں کی فی کس آمدن میں اضافہ ریکارڈ۔ دستاویز کے مطابق ملکی معیشت کا حجم 341 ارب ڈالر سے بڑھ کر 375 ارب ڈالر تک پہنچ گیا۔ پاکستانیوں کی فی کس سالانہ آمدن 129 ڈالر کے اضافے سے 1680 ڈالر رہی۔ تائیوان چین کا حصہ، اس کی آزادی کی کسی بھی شکل کو مسترد کرتے ہیں۔ صدر مملکت نے واضح کر دیا۔ چینی میڈیا کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ پاکستان ون چائنا اصول کی پاسداری کرتا ہے۔ پاکستان ہمیشہ چین کے ساتھ کھڑا رہے گا اور اس کے بنیادی مفادات کا تحفظ کرے گا۔ حتیٰ کہ عزت بل نامنظور۔ پیپلز پارٹی کا مسلم لیگ نون کا ساتھ دینے سے انکار۔
قیادت کی واضح ہدایات پر پیپلز پارٹی کے تمام اراکین اسمبلی ایوان سے غیر حاضر۔ علی حیدر گیلانی کا کہنا ہے ہتک عزت بل کے حوالے سے پوچھا گیا نہ ہی بتایا گیا۔ حسن مرتضیٰ کہتے ہیں ہتک عزت بل پر پیپلز پارٹی میڈیا کے ساتھ کھڑی ہے۔ جوڈیشل ایکٹیویزم پینل نے گورنر پنجاب سلیم حیدر کو مراسلہ ارسال کر دیا۔ مطالبہ کیا کہ گورنر ہتک عزت بل کو واپس پنجاب اسمبلی بھیجیں، دستخط نہ کریں۔ ملک کے میدانی علاقوں میں شدید گرمی کی لہر، موئن-جو-دڑو 49 ڈگری سینٹی گریڈ کے ساتھ ملک کا گرم ترین مقام رہا۔ سبی اور جیکب آباد میں 48، دادو میں درجہ حرارت 47 ڈگری کو چھو گیا۔ شہید بے نظیر آباد، رحیم یار خان، بھکر، لسبیلا کا پارہ 46 ڈگری۔ کراچی میں بھی گرمی کا راج برقرار، پارہ 39 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچ گیا۔ ہیٹ ویو میں لوڈ شیڈنگ سے کوئی موت ہوئی تو کے الیکٹرک پر مقدمہ ہوگا۔ ناصر حسین شاہ نے پاور کمپنی کو خبردار کر دیا۔ ادھر کراچی میں بدترین لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جاری، شہریوں کا کے الیکٹرک کے خلاف مظاہرہ، خوب نعرے بازی کی۔ پشاور میں غیر اعلانیہ بندش کے خلاف لوگ سڑکوں پر نکل آئے۔ اس لیے میں نے سیکرٹری صاحب سے مشورہ کر کے یہ میں نے فیصلہ کیا ہے کہ یہ فوری طور کے اوپر انکوائری کمیٹی آج یہ اس کو نوٹیفائی کر دیا جائے گا، اور یہ 2 ہفتے کے اندر اپنی تمام فائنڈنگز کے ڈیولپمنٹس کا بیسس کیا تھا، اسٹوڈنٹس کے ساتھ جو ہمارا مشن کتنے حد تک کامیاب ہوا اور یہاں نوبت کیسے پہنچی، تو یہ 2 ہفتے کے اندر اپنی رپورٹ دے گا۔ یہ کمیٹی آج ہم شام سے پہلے نوٹیفائی کر دیں گے اپنے پروسیس کو مکمل کر کے، جو انٹرنل پروسیس ہے۔ حکومت کا کرغزستان واقعے پر انکوائری کمیٹی بنانے کا اعلان، نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کہتے ہیں اس وقت کرغزستان میں پاکستانی طلباء میں خوف و ہراس پھیلا ہوا ہے۔ پاکستانی سفیر نے حالات بہتر ہونے کی تصدیق کی ہے۔ خیبر پختونخوا کا دوسرا خصوصی طیارہ بشکیک سے 200 طلباء کو لے کر پشاور پہنچ چکا ہے۔ بشکیک سے 170 مسافروں اور طلباء کو لے کر پرواز ملتان پہنچ گئی۔ آج مزید 2 پروازوں میں 350 طلباء لاہور پہنچ جائیں گے۔ لاہور کے علاقے ڈیفنس کی کمرشل مارکیٹ میں کار سوار خاتون پر فائرنگ، زخمی حالت میں ہاسپٹل منتقل۔ واقعے کی سی ٹی وی فوٹیج منظر عام پر آ گئی۔ خاتون نے اپنے بیوٹی سیلون کے سامنے گاڑی کھڑی کی تو موٹر سائیکل حملہ آوروں نے گولیاں برسا دیں۔ پولیس نے تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے۔